سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ربیع الثانی کہو، ربیع الاخر کہو، ربیع الغوث کہو، یہ مہینہ آپ کو مبارک ہے. تمام ایمان والوں کو میں اس مہینے کی نورانیت کی بدھائی دیتا ہوں. 11ویں کی بدھائی. 11 کو ہم نہیں بھولیں گے. جو بھول جاتا ہے 11 اسے نہیں ملتا کنارہ. دوڑتا رہتا ہے بے سہارا بالکل جیسے بیچارہ. تو میں 11 کے مہتو کو، اس کی مہانتا کو، اس کی آوشکتا کو، اس کی اپیوگیتا کو، اس کی سرلتا کو اور اس کے مہتو کو کیسے بتائیں. صبح تو یہی سمجھنے میں ہو جائے گی کہ 11 کیا ہے. محاورے میں جاؤ گے تو بالکل آخری موقع کو 11 کہتے ہیں. You came to meet you at the 11th hour. بالکل 11 بجے مل گیا. یہ 11 ہر لٹریچر میں امپورٹنٹ ہے.
ابے چھوڑو گھڑا، دیکھو گھڑی، ہر کلائی میں بندھی خاموشی سے بتاتی ہے کہ 11 کا کام ہے سوئی کو 12 تک لے جانا۔ بہت سمجھدار ہے۔ 11 کا کام ہے سوئی کو 12 تک لے جانا، تو 12 تک جانا ہے تو 11 کو پکڑنا ہوگا۔ تو 11 کا کام ہے سوئی کو 12 تک لے جائے۔ ہمارے 11 والے کا کام ہے کہ امتی کو 12 والے تک لے جائے۔ تیسرا جملہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب 11 کا کام ہے سوئی کو 12 تک لے جانا، تو غوث اعظم کا کام ہے بندوں کو رسول اعظم تک لے جانا۔ اب جن کے پاس 11 نہیں وہ 12 تک کیسے جائیں گے؟ 11 کو چھوڑ دو گے، 11ویں کو چھوڑ دو گے تو 12ویں تک ساری زندگی نہیں پہنچ سکتے۔ 40 دن کی کیا حیثیت ہے؟ تو غوث اعظم کا کام ہے رسول اعظم تک لے جانا، 11 کا کام ہے 12 تک لے جانا۔ یا رسول اللہ 12 کا کام کیا ہے؟ یہ 12 والے کا کام کیا ہے؟ اب 12 کا کام ہے 1 تک لے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف 1 میں طاقت ہے کہ 1 تک لے جائے۔ سبحان اللہ۔ جو 1 تک لے جائے، 100 1 تک کیسے لے جائے گا؟ 99 رکاوٹ ہے۔ 10 کیسے لے جائے؟ ان میں 9 رکاوٹ ہے۔ 5 کیسے لے جائے؟ 4 رکاوٹ ہے۔ 1 ہی ایسا ہے جہاں کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے 1 نے 1 بنایا، بعد میں سب بنے، پہلے 1 بنا۔ یہ بننے میں 1، وہ بنانے میں 1، اور اس 2 1 کے بیچ میں کوئی نہیں۔ اسی لیے تو جب اس 1 نے اس 1 کو دنیا میں بھیجا، اس 1 نے اس 1 کو دنیا میں بھیجا، اور جو کلمہ دیا اس میں بھی واو کو آنے نہیں دیا، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ جو کلمے میں الگ نہیں، لا الہ الا اللہ وہ محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد جسٹ محمد رسول اللہ، وداؤٹ گیپ، وداؤٹ ڈسٹینس، وداؤٹ سپریشن۔ لا الہ الا اللہ کہو گے تو کہیں بھی تم کو فل اسٹاپ نہیں ملے گا، فارورڈ بول محمد رسول اللہ۔ اسی لیے تو عاشق رسول بول پڑا، تجھے 1 نے 1 بنایا۔ تبھی تو میں نے تصویر لگائی، یہ سبھی کا ہے عقیدہ، یہ سبھی کا ہے عقیدہ جو بقول اعلیٰ حضرت تجھے 1 نے 1 بنایا مکہ مدینہ والے۔
تجھے یک نے یک بنایا، اس کو انگریزی میں بھی کہہ سکتا ہوں تجھے ون نے ون بنایا ہے مکہ مدینہ والے۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، یہ گنتیاں جو ہوتی، میتھمیٹکس کی بات کروں گا اس لیے کہ میتھمیٹکس سے انکار کرنے والا پاگل ہے، کیونکہ میتھمیٹکس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، وہ تو میتھمیٹیکل کیلکولیٹڈ میٹر ہے، آپ کو ماننا ہی پڑے گا، مانو آپ اور مانے آپ کے باپ۔ انک گنت کو کون نہ بولے گا، ارتھمیٹک سے کون نہ کرے گا، الجبرا سے کون جنگ کرے گا، اور شبد کوش سے کون ٹکرائے گا۔ آپ دیکھیں 1,00,000 جو ہے ہزاروں کا محتاج ہے، 1000 جو ہے وہ سینکڑوں کا محتاج ہے، 100 بنتا ہے تو 99 کا محتاج ہے، 90 جو ہے 89 کا محتاج ہے، 10 بنے گا ہی نہیں، 9 کا بھی محتاج ہے، 9 8 کا محتاج ہے، 8 ہونے میں کسی بھی گنتی سے 2 مائنس کر دو، وہ گنتی ختم۔ 1000 میں سے 2 نکال دو تو 9,998 ہو جائے گا، 10,000 نہیں رہے گا۔ 1000 میں سے 2 نکال دو تو 998 ہو جائے گا، وہ پھر 1000 نہیں رہے گا۔ ہمیں 10 میں سے 2 نکال دو تو 10 نہیں رہے گا، 5 میں سے 2 نکال دو تو 5 نہیں رہے گا، 4 میں سے نکال دو 4 نہیں رہے گا، 4 بھی محتاج ہے 2 کا، کروڑ محتاج ہے 2 کا، لاکھ ہونے میں محتاج ہے 2 کا، ہزار ہونے میں محتاج ہے 2 کا، 100 ہونے میں محتاج ہے 2 کا، 10 ہونے میں محتاج ہے 2 کا، 5 بھی محتاج ہے 2 کا، 4 بھی محتاج ہے 3 کا 2 کا، 3 بھی محتاج ہے 2 کا، 2 بھی محتاج ہے 1 کا۔ توجہ چاہوں، اور 1 کسی کا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے میتھمیٹیشین سے پوچھا، دنیا بھر کے میتھمیٹیشین سے پوچھا، انڈیا کے بھی جا کے تم پوچھ لینا یہ 2 کیسے بنا، تم بتاتے 1 مل کے 2 بن گیا، 4 2 بن کر کے 4 بن گیا، 5 + 5 10 بن گیا، 1 کیسے بنا؟ تو بولے ساری گنتیاں بنی ہے، بتا سکتا ہوں کیسے بنی، مگر 1 بنا نہیں ہے، 1 مانا گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنایا نہیں گیا۔ تو 1 خدا وہی ہے جسے مانا جائے، بنایا نہ جائے۔ تو جن دھرموں میں خدا بنایا جاتا ہے وہ باطل ہے، اور جہاں مانا جاتا ہے وہ مسلمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بناتے نہیں، ارے خدا بنانا تو بڑی بات ہے، ہم نبی نہیں بناتے، ہم ماننے والوں میں ارے نبی بھی بڑی بات ہے، ہم علی بھی نہیں بناتے، علی بھی بہت بڑی بات ہے، ہم غوث و خواجہ نہیں بناتے، نا ہم لوگ بہت ایماندار لوگ ہیں، ہم زبردستی مجدد بھی نہیں بناتے، ہم بنانے والوں میں نہیں ہیں، جماعت بنا لو یہ بن جاؤ، ہم نہ امیر بناتے نہ غریب، ارے جب ہم غریب نہیں بناتے تو غریب نواز کیا بنا پائیں گے؟ ہم ماننے والوں میں اللہ نے کہا آدم نبی، ہم نے مان لیا، ابلیس مانے چاہے نہ مانے،
اللہ نے کہا میں نے موسیٰ کو اپنا رسول بنایا، میں نے مان لیا، فرعون مانے چاہے نہ مانے۔ چنے گا خدا، مانیں گے بندے۔ پہلے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ہم سب نے مان لیا، نمرود مانے چاہے نہ مانے۔ رسول پاک کا اشارہ ملا، صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا، مان لیا۔ منکرین زکات مانے چاہے نہ مانے۔ علی 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 ہے، نام علی، کام علی، اس کا اسلام علی، چلے تو چلنے میں علی، بولے تو بولنے میں علی، سوچے تو سوچنے میں علی، گلی 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 ہر گلی کھلی کھلی، یہ دیکھ ہم نے بنایا نہیں، ہم نے مانا، چاہے خارجیوں کو برا لگے۔ جب اللہ بنانا ہے تو مانتے چلے جاؤ۔ کارخانے قدرت سے جو بن کے نکل رہا ہے مانتے چلے جاؤ۔ امام حسین مسکرائیں تو اسلام، مدینے میں رہیں تو اسلام، کربلا میں چلے جائیں تو اسلام، بچانے کو نکلے اسلام، کر دیا پریوار قربان، ہم نے مان لیا۔ یزید کو اچھا لگے چاہے برا لگے، I don't care یزید، I don't care any پلید، we are lover of شہید، مان لیا۔ غوث اعظم آئے کہ جو انہی کا نام کا جلسہ ہو رہا ہے، مان لیا۔ وہابیوں کو تکلیف ہوتی ہونے دی۔ ابے جب ہم نے نمرود کو دھیان میں نہیں رکھا تو بے درود کو کیا دھیان رکھا؟ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت علامہ فضل حق خیرآبادی، اللہ نے ایک تحفہ دیا، تقویت الایمان کی دھجیاں اڑا کے رکھی، ہم نے مان لیا۔ اسماعیلیوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ دن، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد زادہ، فوراً ہم نے مان لیا۔ ہم لوگ دل کے بڑے صاف ہیں، نہ دل میں تو دبرت ہے، نہ حسد ہے، نہ جلن ہے، سنیت کی لگن ہے، طبیعت اسی میں مگن ہے، مان لیا۔ بتاؤ ایک اشرفی بھی پکڑ کے لاؤ جو نبی کو نبی ماننے میں، علی کو علی ماننے میں، حسین کو حسین ماننے میں، غوث کو غوث ماننے میں، خواجہ کو خواجہ ماننے میں، اعلیٰ حضرت کو مجدد ماننے میں، سید محمد کی سلسلے کو محدث ماننے میں کبھی کنجوسی کیا؟ ایک اشرفی پکڑ کے لاؤ جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتا، جو ان کے بڑے بیٹے کو حجت الاسلام نہیں مانتا، جو ان کے چھوٹے بیٹے کو تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند نہیں مانتا۔ یہ نہ ماننے کا کالا ہم میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے گریبان میں جھانکو، بریلی کے سارے ولیوں کو ہم نے مانا، کہ چھوچھا کے ولیوں کو تم کیوں نہیں مانتے؟ اپنا گریبان جھانکو۔ جو ہمارے ماننے کی باری تھی ہم نے مانا۔ عبدالقادر برایونی کو ہم نے تاج الفضول محب رسول مانا۔ جب ہمارے ماننے کی باری تھی تو سیدنا علی رسول مہدوی کو ہم نے خاتم الاکابر مانا۔ احمد رضا کو مجدد اعظم مانا، مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم مانا، حافظ رضا کو حجت الاسلام مانا، تم شیخ الاسلام کو کیوں نہیں مانا؟ جب تمہارے ماننے کی باری آئی تو پارٹی بازی، نہ دین کا کام کرو گے نہ کرنے دو گے۔ اگر کوئی دین کا کام کرے تو بولتے یہ سفید کبوتر، آپ کون سا کبوتر؟
کئی رنگ کے ہیں کہا؟ سفید ایک رنگ کا ہے، ہرا ہے کہ ایک رنگ کا ہے۔ حضرات گرامی، تھوڑا سا اپنے دل کو سمندر بناؤ۔ تالاب میں سیلاب نہیں آتا، اگر موجیں مارنا ہے تو سمندر بن جا، کیونکہ سب کچھ اسی کے اندر کب بنتا ہے سمندر۔ مان لیا ایک نے ایک بنایا، ایک نے ایک بنایا، رب نے ایک بنایا، پھر اس ایک سے سب بنایا۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ ایک بنایا وہ تو آسان ہے سمجھنا، ایک سے سب بنایا۔ وہ آپ جانتے ہیں جھاڑ میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ بیج ہوتا ہے، بیج ایک ہوتا ہے، وہ ایک کو زمین کے اندر ڈال دیا گیا، اب اس ایک سے کیا کیا بنا؟ تنا بنا، شاخائیں بنی، شاخیں بنی، ٹہنیاں بنی، پتیاں بنی، پھول بنے، پھل بنا، سب بنا، ایک سے سب بنا۔ تو ایک بیج ایک جھاڑ میں سب بیج کا بنایا، بیج سے بنا، بیج سے پورا جھاڑ بنا۔ جب بات ایک جھاڑ کی تھی تو ایک جھاڑ کے بیج کو چنا گیا، اور جب بات پوری کائنات کی تھی تو نور کائنات کو چنا گیا۔ رب نے نور بنایا، نور سے کائنات بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضور غازی ملت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ نور آدم میں آیا۔ آدم جنت سے زمین پر آئے، اپنے ساتھ نور لائے۔ سوچو، ایک تم ہو یا تم؟ اللہ کے سب سے بڑے گھر مکہ میں جاتے ہو اور لوٹتے ہو تو کھجور لے کے آتے ہو، کھجور لے کے آتے ہو۔ ایک میرے آدم پر دیکھو، ماں باپ قربان، جنت سے نکلے تو جنت کا مال لے کے نہیں نکلے، نور لے کے آئے۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آدم ہے، اور انہوں نے جو پہلا قدم رکھا وہ بھارت کی دھرتی پر ہے۔ مکہ بعد میں، جدہ بعد میں، عرفات بعد میں، مدینہ بھی بعد میں، بھارت پر نبی کا پہلا قدم۔ کیوں نہ حضرت تقریر کرو نہ کرو، قدم رکھ دو۔ میرے چالو قدم کی جب اتنی ویلیو ہے، سادھارن قدم کو تم اپنے گھر میں لے جانا گرو کرتے ہو، یہ سادھارن قدم کا یہ حال ہے، تو آدم کے قدم جس میں نور محمدی جلوہ گر، بھارت تجھے سلام، تجھے آدم کا قدم مل گیا، ہمیں آدم کا دھرم مل گیا۔ اب جن لوگوں نے آدم کے دھرم کو چھوڑا ہے وہ واپس آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، اسلام، 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بھی دیش چلا جائے، وطن کے باہر چلا جائے، دبئی چلا جائے، مسقط چلا جائے، اور سعودیہ چلا جائے، انگلینڈ، ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی، آسٹریلیا، یوگوسلاویکیا، بلغاریہ، کہیں بھی چلا جائے،
ابے جہاں جہاں میں گیا ہوں تو زبانی آیا. الحمدللہ 35 دیشوں کی مہر لگی ہوئی ہے، مگر یہ مہر 35 دیشوں کی 35 دیشوں کے کام آئے گی؟ ارے مہر تو وہ مہر ہے جو علی کے ہاتھ میں ہے، غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے. جسے اسلام کہہ دیا وہ اسلام ہو گیا، جسے شیخ الاسلام کہہ دیا وہ شیخ الاسلام ہو گیا. نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت، برادر حضور شیخ الاسلام. نعرہ تکبیر. تو میرے بھائی اگر کوئی وطن کے باہر میرے کو ملے گا، جب کوئی وطن کے باہر ملے گا، وطن واپسی کر، کیا بولوں گا؟ کائے کو وائی آر یو لیونگ ان یونائٹڈ کنگڈم سائننگ اونلی نو ارننگ نو سیونگ. وطن واپسی کرو. تو وطن واپسی کے لیے وطن تو طے ہو. اب اگر کوئی بنگلہ دیش سے گیا ہے تو وطن واپسی کا مطلب ڈھاکہ جاؤ. اگر کوئی پاکستان سے باہر گیا ہوا ہے تو وطن واپسی کا مطلب اسلام آباد میں آ. اور اگر کوئی گجرات سے گیا ہوا ہے باہر، ہم کہیں گے وطن واپسی کرو تو کہیں گے بھارت آؤ، احمد آباد میں آؤ، دلی آؤ. ارے وطن واپسی کے لیے وطن طے کرو، تو گھر واپسی کے لیے گھر طے کرو. کس گھر سے باہر نکلے ہیں جو واپس آئیں؟ اور گھر سے باہر تم نکلے یا ہم نکلے؟ چلو گھر طے کریں. پرانا دھرم ہمارا گھر ہے، سب سے پرانا دھرم. بے شک بے شک. جو دنیا میں پہلا دھرم آیا وہی ہمارا دھرم ہے. سبحان اللہ. وہ پرانا دھرم، پہلا دھرم آدم لائے، جنات نہیں لائے، دیوتا نہیں لائے. توجہ چاہوں گا، دیوی دیوتا نہیں لائے، آدم لائے. اب ایماندار ہو تو آدم کا دھرم پڑھو، آدم کا گھر دیکھ. آدم کے دھرم میں لا الہ الا اللہ ہے. آدم کے دھرم میں لا الہ الا اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. No God except one God. No anyone is worshipable except Allah Almighty. کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے سوائے ایشور کی. یہ آدم کا دھرم ہے، پہلا دھرم ہے، پرانا دھرم ہے، یہی اصلی گھر ہے. اب جو لا الہ الا اللہ سے بھاگے ہیں، سبحان اللہ. گنو، اکٹھا کرو. اگر وہ 80 کروڑ ہو تو سب سے کہو لوٹ آؤ، آدم کے گھر میں چلے آؤ، پرانے دھرم میں آ جاؤ. اور وہی دھرم ہے جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آدم کا دھرم لا الہ الا اللہ، شیش کا دھرم لا الہ الا اللہ، موسیٰ کا دھرم لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کا دھرم لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا دھرم لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے اپنے گھر میں ہیں، اور بت پرستی کرنے والے باہر نکل گئے. تو بت پرستوں واپس آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر طے کرو، پھر گھر واپسی کا بات کرو. سبحان اللہ. کون سے گھر میں ہم جائیں؟ واہ واہ. اور اگر گھر سے مراد یہ ہے کہ جو بھارت میں تم سے پہلے تھے وہاں آ جاؤ، تو گھر کا نمبر بتاؤ اور گارنٹی دو کہ جب ہم لوگ اس میں گھسیں گے تو نکالو گے نہیں.
تو جتنے بے گھر مسلمان ہیں سب کو گھر مل جائے. اور اگر گھر کی واپسی کا مطلب دھرم بدلنا ہے, دھرم پریورتن ہے, تو جو اصلی دھرم پر ہے اس کو پریورتن کی کیا ضرورت ہے؟ ہاسپٹل سوستھ آدمی کے لیے نہیں بنایا جاتا, بیماروں کے لیے بنایا جاتا. اسی لیے بیماری الحمدللہ ہمارا دین سوستھ ہے, ہمارا اسلام سوستھ ہے, ہم سوستھ ہیں. اور اسلام تو بہت شاندار ہے یار. پڑھا کرو, سمجھا کرو. سننے سے اسلام نہیں سمجھ میں آتا, سمجھنے سے سمجھ میں آتا. پتہ نہیں کون ماڈل کا مسلمان تیرے کو مل جاتا ہے, تم اسلام کو کچھ اور سمجھ جاتے ہو. اصلی ماڈل دکھاؤ. آج جو چھٹی کرتا نہیں وہ کیا اسلام کا نمونہ ہے؟ جو 11ویں کرتا نہیں وہ کیا نمونہ دیکھا ہے؟ جو 13 رجب مناتا نہیں وہ کیا دیکھا ہے؟ جس کے بعد نمونہ نہیں, خود ہی وہ بوائلڈ نمونہ بنا ہوا ہے. اللہ نے نبی دیا, اس کا پہلا قدم بھارت کی دھرتی پر پڑا. بھارت تجھے سلام. پھر آدم اکیلے, ان کی بیوی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جدہ میں, وہ جدہ اسی لیے اس کا نام ہے کیونکہ حوا جو ہے سب کی دادی ہیں, اور عربی میں دادا کو کہتے ہیں جد اور دادی کو کہتے ہیں جدہ. آج وجہ سمجھ لو کہ اسے جدہ کیوں کہتے ہیں. یعنی حجاز دادی گئی, بھارت میں دادا ہے. کیا کنیکشن ہے. عرفات میں ملاقات ہوئی, حج کی یادگار بن گئی, رکن حج بن گیا. اس لیے حجاز کا بھارت سے, بھارت کا حجاز سے اٹوٹ سمبند ہے. آدھیاتمک سمبند ہے, آتمک سمبند ہے, واستوکتا کا سمبند ہے, پراکرتک نیم کا سمبند ہے, نیچرل ریلیشن کا سمبند ہے. اب نبی کو دیکھیں, نبی کو خدا نے چن لیا, اور جب گھر کی صفائی شروع ہوئی, بھائی گھر بلانے سے پہلے گھر صاف رکھنا چاہیے. ابھی میں جہاں ٹھہرا ہوں کیا نیٹ اینڈ کلین, صاف ستھرا رکھا گیا, سوچھتا کا پالن کیا گیا, کیونکہ مجھے بلانا تھا تو گھر کو سجانا تھا. تو اللہ کا گھر 360 کا قبضہ, اب اسے پہلے صاف کیا جائے. مدینہ منورہ سے 50,000 صحابہ کا لشکر جرار لے کر سرکار مدینہ کعبے میں داخل ہوئے, وداؤٹ بلیل اینڈ شیڈ, وداؤٹ اشانتی, نو پیس بریکنگ, نو بلیل اینڈ شیڈ. ایک بے گناہ کی ہتیا تو بڑی بات ہے, پسینہ تک نہیں نکلا, اور ستا پریورتن ہو گئے. وہاں پہ بتوں کو صحیح جگہ بھیجنے کے لیے, ان کا نشچت استھان انہیں دینے کے لیے, اور آواز دینے کے لیے, اذان دینے کے لیے بلال حبشی کو چنا. بلال کعبے کی چھت پر سے اذان دے, اور ادھر علی کا ہاتھ پکڑا. اب دیکھا دیا, غلام ہو تو ایسا غلام ہو, امام ہو تو ایسا امام ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
علی کا ہاتھ پکڑا، کعبے کے اندر لے گئے. یا رسول اللہ، اتنے بڑے بڑے صحابی ٹاپم ٹاپ، اور یہ مہاجرین کا تو ایک ایک آدمی قیمتی، اصحاب بدر، سبحان اللہ. یہ صرف علی، اللہ جانے اس میں کتنی حکمتیں ہیں، اللہ اس کا رسول جانے، مگر اولاد ہونے کے ناطے جو میں کچھ جانتا ہوں وہ بتا دوں. تجھے یاد نہیں یہ کعبہ، تیرے کو کعبہ دکھتا ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ علی کی جنم بھوم ہے، یہی پیدا ہوا ہے علی، جنم بھوم ہے علی کی. ایسی جنم بھوم تو کسی کی نہیں. اور اتنے ایماندار ہیں علی کہ جنم کی بنیاد پہ قبضہ نہیں مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے بڑی سنجی بات بول رہا ہوں. علی کا جنم ہوا تھا کعبے میں، مگر ملکیت نہیں مانگی. معلوم ہوا علی نے بتایا نیائے یہ ہے کہ جنم کہیں بھی ہو، وہ جنم بھوم کا مالک نہیں ہوتا، اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے، وراثت کا مالک ہوتا ہے، موروثی جائیداد میں مالک ہوتا ہے، پیدائش سے نہیں ہوتا. ایماندار ہے نا، ایمانداری کی بات کریں گے. اگر بے ایمان ہوگا تو بے ایمانی کی بات کرے گا. کھلم کھلا سن لو، شاید کوئی دوسرا اتنا کھل کر نہ بولے، مگر میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ دنیا کو اطمینان ہو جائے کہ جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا، بھارت میں مسلمان رہے گا. حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. دیکھو دیکھو کون آیا، ہے جان حضور محدث اعظم ہند. پیر ہمارے، پیر ہمارے، پیر ہمارے. حضرات گرامی، آپ تقریر سننے آئے ہیں، علاوہ مانگنے ہیں. اس نعرے کے پیچھے نظریہ ہوتا ہے. جیسے کوئی ہمیں بت پرست نہیں سمجھ سکتا ہے، کوئی ہم کو اسلام پرست سمجھ سکتا ہے، کوئی ہم کو ورشپر آف فائر سمجھ سکتا ہے، ورشپر آف اسٹیچوز سمجھ سکتا ہے. ہم نے کہا نہیں، نعرہ تکبیر، اللہ سب سے بڑا. یہ ہمارے نظریے کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم بت پرست نہیں ہیں. جب ضرورت ہو تب نعرہ لگاؤ، ضرورت نہیں تو کیوں لگاؤ. ضرورت ہے کہ آپ اپنے کو بتائیں کہ آپ اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، آگ کو نہیں. ایک آیا عقیدہ آیا کہ صاحب دنیا بھر کو پکارو، رسول اللہ کو نہ پکارو. عقیدہ والا اور پکارو گے تو شرک ہو جائے گا. پڑھا لکھا بولتا ہے یا نبی کہنا شرک ہے، یا نبی کہنا شرک ہے، اور جو ان پڑھ ہے وہ کہتا ہے یا نبی کہنا شرک ہے. بول بھی نہیں پاتا، شرک ہے. تو وہی گورکھپور کا پوروانچل کا ایک آدمی تھا، کہا بولا تو نبی کو پکارنا شرک ہے؟ ہم تمہارے شرک کو اپنے منہ سے سرک لیں گے. تو ان سے اپنے کو الگ کرنے کے لیے ضرورت نعرے کی پڑ گئی. تو ہم نے کہا نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ پتہ چل جائے ہم حنفی ہیں سلفی نہیں. یہ محمود احمد عباسی، دین محمد بٹ، عامر عثمانی جیسے لوگ نکلے اور انہوں نے مولا علی پہ اعتراض شروع کیا. خلافت علی سے انکار، عظمت علی سے انکار، رفعت علی سے انکار، علم علی سے انکار، طہارت علی سے انکار، ابھی کبھی کبھی کوئی میجر سیادت علی سے انکار. بدتمیزیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا تو سنی علماء نے کہا، ہمارے مرشد نے کہا نعرہ لگاؤ نعرہ حیدری. اسے ثابت کر دیا ہم لوگ خارجی نہیں ہیں، ہم لوگ سیادت علی کے منکر نہیں ہیں، امامت علی کے منکر نہیں ہیں، عظمت علی کے منکر نہیں ہیں. یا علی. کچھ لوگ حضرت علی کی منقبت پڑھتے ہیں، حضرت علی سے اپنا رشتہ روحانی جوڑتے ہیں، مگر جیسے ان سے کہو آ جائیے گا کل ہمارے یہاں 11ویں شریف ہے، شریف ہو تو مانے. یہ شریف کا ایک لطیفہ یاد آ گیا. واقعہ میرے ساتھ بیتا تھا، میں مراد آباد میں پڑھتا تھا، کیا میں نہیں لیا میں تو بریلی شریف وہاں سے بہت قریب ہے، رامپور پار کرو بریلی آئے تو بریلی اور مراد آباد کے بیچ میں رام پور. اگر کوئی پکارے رامپور کو، ہے رامپور، اب رامپور تو شہر ہے، جواب دے گا نہیں. سمجھدار ہو. ابھی تازہ گیا. میری نظر سمے پہ بھی ہوتی ہے، دھرتی پر بھی ہوتی، اسی لیے گراؤنڈ ریئلٹیز کو کیچ کرتا ہوں. تو اس نے وہیں ٹریننگ میں گھسا. اب بچپنا تھا میرا، ابتدائی کتابیں پڑھوا. ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کون ہے، میں نے نام بتایا محمد ہاشمی میرا نام. کہاں کے ہو؟ کہ چچا شریف. کہاں سے آ رہے ہو؟ بریلی شریف سے آ رہے ہو. مراد ہو کہ چچا شریف بریلی شریف. کیا تم سنیوں کا یہی پرابلم ہے، جس شہر کو چاہتے ہو شریف شریف، بتائیے شریف، کلیئر شریف، اجمیر شریف، عجیب حال مکن پور شریف، صفی پور شریف. شریف تو دنیا میں دو ہی ہے. وہ کون ہے بھائی؟ مکہ شریف، مدینہ شریف. only two شریف، مکہ شریف، مدینہ شریف. اب میں بچہ کیا بولتا. رامپور میں مولانا اطہر خلیل اطہر رامپوری کے والد غالب اشرفی مرحوم آئے. کچھ کھانے پینے کا سامان کو پتا تھا، فلاں ٹرین سے مراد آباد جا رہے ہیں، تو رامپور اسٹیشن پر وہ دیکھتے ہی پہچان گیا. حضرت یہ دیوس کون ہے؟ میرے منہ سے نکلا یہ کمینہ ہے. میں بچپن سے اسٹیٹ بولتا ہوں، اسی لیے کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا جو سچ سن نہیں پاتے. چونکہ میں ہر ولی کا ایجنٹ ہوں، ہر ولی مجھ سے خوش ہے. میں وہ بیوقوف نہیں ہوں جو ولیوں میں چھانٹوں. یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے. ابے ولی تیرا کہاں سے ہوگا؟
ولی تو خدا کا ہوتا ہے. کوئی مداری چھین لے مدار اعظم کو ہم سے, کوئی قادری چھین لے غوث اعظم کو ہم سے, کوئی چشتی چھین لے غریب نواز کو ہم سے, ارے کوئی رضوی چھین نہیں سکتا احمد رضا کو ہم سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دل کا معاملہ ہے, دل کا نہیں. تم دل بناتے چلے جاؤ, ہم دل بناتے چلے جاؤ. میں بول دیا یہ کمینہ ہے, وہ بگڑ گیا. کوئی چوچا شریف کا بچہ اور ایسی بھاشا, ابھدر بھاشا. میں کہا یہ ابھدر بھاشا چناؤ میں چلتے, رکھ رکھاؤ میں نہیں. آپ نے مجھے کمینہ کیسے کہہ دیا؟ میں کہا میں نے کہا, تم نے کہا. بولا میں کب بولا کہ میں کمینہ ہوں؟ ارے تو ہی نے تو کہا کہ دنیا میں دو ہی شریف ہے, ایک مکہ شریف دوسرا مدینہ شریف. تو نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے, اسی لیے کمینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا, یہ جنم بھوم تمہاری ہے, تم ہی صاف کرو اور میرے ساتھ. ایک ایک پتھر اٹھا اٹھا کر صحیح صحیح جگہ رکھے گئے. اسلام حجر کو بھی صحیح جگہ پہ رکھواتا ہے, تو بشر کو کیوں نہیں صحیح جگہ پہ رکھواتا؟ ایک بچ گیا ٹاپ آن ٹاپ, بہت اوپر. وہ بہت بڑا بھگوان نہیں تھا, بہت بڑا خدا نہیں تھا, بنانے والے تو اس کے بھکت ہی تھے, بس اونچائی پہ رکھ دیا تھا. کچھ لوگ اونچے نہیں ہوتے, اونچائی پہ رکھے جاتے, زبردستی کی جاتی ہے. ارے بابا جو اونچا ہوگا وہ کمرے میں بند ہو تب بھی مانا جائے گا, اور جو اونچے نہیں ہوتے انہیں کندھے پہ لے جانے سے تعزیہ تو بنایا جا سکتا ہے, عظمتیں نہیں بنائی جا سکتی. ہم پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو شیخ الاسلام کو دینا تھا دیا, اور جو مجھے دینا تھا مجھے دیا. میں اتنی محنت کر رہا ہوں, وہ جگہ نہیں ملی جو کمرے میں بند ہو کر شیخ الاسلام کو مل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میری جلوت میں اتنا دم نہیں جو شیخ الاسلام کی خلوت میں ہے. تم غوث اعظم کو میرا میں مت دیکھو, غریب نواز کو میرا میں مت دیکھو, مدار اعظم کو میرا میں مت دیکھو, بایزید بستامی کو میرا میں مت دیکھو, ان ولیوں کو میرا میں نہ دیکھو. جب یہ اکیلا ہو تب دیکھو. یہ اکیلا رہ کر کس اکیلے سے ملتا ہے. وہ بھی اکیلا, یہ بھی اکیلا. وہاں پہنچا تو نورانیت کا میلہ ہم میں آیا, تو عوام کا میلہ, عاشقوں کا میلہ, چاہنے والوں کا میلہ. نہ یہاں اکیلا نہ وہاں. تو وہ ٹاپ پہ رکھا ہوا تھا, اونچائی پہ, جیسے یہ پراو پیراگون. اس لیے نہیں کہ بہت اونچا ہو جائے گا, تو کندھے پر اٹھانے سے ہم کندھا مضبوط ہو.
تو بات اور ہے. ایک فقیر کسی کو اٹھائے ہے تو وہ جو ہے اوپر جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک فقیر اٹھائے ہوئے پبلک سمجھ جائے گی بھیک مانگنے کے لیے بچہ لے گیا اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے بچے کا چہرہ لینا ہے جوان کو مال پانی اور جوان جانتا میرے کو ملے گا نہیں میں ڈائریکٹ پبلک سے مانگوں گا تو ملے گا نہیں تو کندھے پر کسی کو بچاؤ اس کا چہرہ دکھاؤ پھر چندہ لو کیونکہ یہ بندہ ہے بندہ بھرائے چندہ ہے چندہ بھرائے بندہ ہے بندے کا یہی دھندا ہے. لیکن اگر کسی ولی نے کاندھے پہ اٹھا دیا جس بچے کو محدث اعظم نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہو وہ پبلک کا کاندھا نہیں ہے وہ بھکاری کا کاندھا نہیں ہے محدث اعظم کا کاندھا ولی کامل کا کاندھا ہے عارف باللہ کا کاندھا ہے تاجدار اہل سنت کا کاندھا ہے. اسی کاندھے کو اٹھانے کا نتیجہ ہے کہ آج بیٹا شیخ الاسلام ہے. تو کاندھا مضبوط ہو تو اٹھنے والے کی قسمت اور سواری بھی دیکھی جاتی ہے. گدھے پر بیٹھ کے جاؤ گے ایک کپ چائے نہیں ملے گی بی ایم ڈبلیو میں جاؤ گے لسی ملے گی. سواری بھی تگڑی ہونی چاہیے. گدھے پر بیٹھ کے نہیں گئے براق پہ بیٹھ کے پتا چلا وی آئی پی ہے وی آئی پی براق بھیجا گیا ایڈمنسٹریشن بدل گیا سسٹم بدل گیا کاندھا براق اللہ پیٹھ براق کی. یہاں جب ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا تو رسول پاک نے علی سے کہا علی میرے کاندھے پہ کھڑے ہوئے علی میرے کاندھے پہ کھڑے ہوئے. آپ کو ایک بات بتاؤ محبت بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ اپنے بزرگوں سے کرتے ہیں اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایک نبی کا نصیحت کر رہا ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں ایک نبی کا مانتا ہوں ہر نبی کو آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں کسی بھی نبی کی نبوت سے انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے ٹھیک ہے مگر کلمہ سارے نبی کا نہیں پڑھتے کلمہ ہم پڑھتے ہیں ایک نبی کا مانتے ہیں ہر نبی کو ایسے ہی سنیوں مرید بنو ایک ولی کے مانو ہر ولی ولیوں کو من ماننا یہ بغداد کا ولی چلے گا یہ کلیئر کا ولی چلے گا کچھوچا کا ولی نہیں چلے گا بریلی کا ولی نہیں چلے گا بدایوں کا ولی نہیں چلے گا مکن پور کا ولی نہیں چلے گا ایسا مت کرنا چاہے قادری بنو سہروردی بنو نقشبندی بنو فردوسی بنو چاہے بدعی بنو چاہے کیفوری بنو مگر ہر ولی بنو ان بدتمیزوں سے اپنے کو الگ کرو جو صرف لگاتے ہیں صرف بدایوں کائے کو اجمیر نے کیا غلطی کی صرف اجمیر کلیئر کیوں نہیں صرف کلیئر کی چھوچا کیوں نہیں جو بولے صرف کی چھوچا ماریرا کیوں نہیں صرف ماریرا بریلی شریف کیوں نہیں یہ صرف محدث اعظم نہیں چلے گا صرف شیخ الاسلام نہیں چلے گا صرف ہاشمی بھی نہیں چلے گا ہمیں صرف مخدوم اشرف بھی نہیں چلے گا صرف غریب نواز نہیں چلے گا صرف غوث اعظم نہیں سب چلیں گے صرف غوث اعظم نہیں تو صرف اعلیٰ حضرت کیسے سب اعلیٰ حضرت ہمارے اللہ کا ہر ولی ہمارا
مولویوں سے لڑ سکتے ہیں، ولیوں سے پنگا نہیں لیتے۔ مولوی کے پاس کتاب ہے، ولی کے پاس سارا حساب ہے۔ نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، سبحان اللہ۔ ہم مولوی کا احترام کرتے ہیں کیونکہ بغیر مولوی بنے عارف نہیں ہوتا۔ ولی ہونے کے لیے مولوی ہونا ضروری ہے، مگر ولی سے خطرہ اس لیے نہیں کہ ولی مولوی ہوتا ہے مگر ہر مولوی ولی نہیں ہوتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں بتا رہا تھا محبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن محبت اندھی ہوتی ہے۔ لو از بلائنڈ، اتنی جلدی ہو جاتی ہے کہ محبت کرنے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ اتنی فاسٹ محبت ہو، چلتے چلتے ہو جاتی ہے، ایک ہی کمپارٹمنٹ میں ملنے سے ہو جاتی ہے۔ لیکن جب محبت ہوتی ہے آنکھوں کے راستے سے، اور آنکھوں کے راستے سے وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ اگر آنکھوں کے راستے سے کوئی صورت دل میں اتر جائے تو بغیر اس صورت کو دیکھے ہوئے نہ بھوک نہ نیند، کہتی اللہ۔ لیکن لب بہت بدتمیز بھی ہے، ان کی محبت میں مجھ کو گالی دیتا، محبت پہ گالی دے رہا۔ شیخ الاسلام برے نہیں ہیں، کسی کی محبت میں برا کہہ رہا ہے، ہائے ہائے پھنس گیا۔ لو از بلائنڈ۔ میں بولوں ارے شیخ الاسلام کو چھوڑ دینا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، بتوں کی محبت میں لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا، محبت ہی بھرا کے لے گئی۔ محبت بہت ضروری ہے، بہت قیمتی ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ رسول پاک سے محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ محبت بہت ضروری ہے مگر بہت ڈینجر ہے، محبتی میں کفر بھی ہے۔ کیا بات ہے، تھانہ بھون کی محبت میں کافی ہو گیا، نفس کی محبت میں گمراہ ہو گیا، بیوی کی محبت میں ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ محبت گمراہ کرتی ہے، محبت بھٹکاتی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ محبت جو پاگل بناتی ہے، نہیں تم چاہے جب میں اتروں گا تو تم نہیں تمہیں چھونا چاہوں گا، محبت ہی تو پاگل بنائے گا۔ ابھی اس پاگل پن پہ کنٹرول کر، کیسے کنٹرول کرے سرکار؟ کہے گا یہ سب تم کو رسی پکڑانے والے نہیں بتا پائیں گے، ہاتھ تک پہنچانے والے بتائیں گے کہ پاگل محبت کا کنٹرول صوفیاء کرام نے فرمایا۔ آداب، طریقت کی بنیاد آداب، شریعت کی بنیاد آداب، معرفت کی بنیاد آداب۔ بہت اچھے۔ بہتا ہوا دریا کا پانی جب ادھر ادھر جاتا ہے تو آبادیوں کو بہا دیتا ہے، تو گورنمنٹ گجرات کی طے کرتی ہے اس آزاد سیلابی پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے باندھ دو۔ جیسے ہی باندھ آ گیا، ارجا پیدا ہوئی، بجلی پیدا ہوئی، الیکٹریسٹی پیدا ہوئی، بیکار پانی سے بجلی پیدا ہو گیا۔ صوفیاء کرام نے سمجھایا کہ محبت کے بہتے ہوئے اس دریا کے پانی کو ادب کا باندھ باندھو، روحانیت کی بجلی پیدا ہوگی، آتما میں ارجا پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی۔ اسی لیے ادب محبت کے بھاری ہے، محبت ایمان کی بنیاد ہے، ادب اس کا نگہبان ہے۔ جایا کرو تو درشن کی کہتے ہیں نا چلو درشن کر لیں، گھر سے کہہ کے جاتے ہو غریب نواز کے درشن کرنے جائیں گے، گھر سے کہہ کے نکلتے ہو کہ بابا کا درشن کرنے جائیں گے، پیر صاحب کا درشن کرنے جائیں گے۔ ابے درشن کہیں انگلیوں سے ہوتی ہے کیا؟ آنکھوں سے درشن کرو، آنکھوں سے درشن کرو۔
حضرت موسیٰ کی دعا میں درشن ہے، مولا درشن دے دے، درشن دے دے، لن ترانی درشن نہیں ہو سکتا، لن ترانی نہیں دیکھ سکتا۔ سمجھدار لوگ آنکھوں میں محبوب کو رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ سمجھدار لوگ آنکھوں سے دل میں لے لیتے ہیں۔ آنکھیں تو کسی اور کو بھی دیکھ سکتی ہیں، دل بھی کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں۔ تو آنکھوں کے راستے سے دل میں لینا دانش مندی ہے، اور اسی میں ادب ہے۔ اب کہیں غلط آدمی کا ادب نہ کرو، تو ایسے غلط ادب سے بچانے کے لیے حکم ہے، امر ہے۔ اس لیے کہا گیا الامر فوق الادب، امر ادب پہ بھاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک ہو، ان کی جوتی ہو، ان کا چپل شریف ہو، ہم پیر نہیں رکھ سکتے اس کے اوپر، جسے سرکار نے پیر میں باندھ کے پہنا ہو، ہم اپنا پیر رکھیں گے؟ سرکار کی جوتی کو پیر رکھو نالین شریف کی، تو سرکار کے کاندھے پر کس کی ہمت؟ جب سرکار کے نالین پر امتی قدم نہیں رکھ سکتا ادباً، تو کاندھے پر پیر کیسے رکھ سکتا ہے؟ لیکن اگر نبی کا حکم ہو تو ادب کے حکم بھاری ہے۔ مولا علی نے ذرا بھی دیری نہیں کی، رسول کے کاندھے پہ پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ قدم مولا علی کا، کاندھا کیا بات مصطفیٰ کا، قدم مرتضیٰ کا، کاندھا مصطفیٰ کا۔ نبی نے اٹھانا شروع کیا دھیرے دھیرے، پورا جوان علی، مضبوط علی، شیر خدا علی، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، دوش مصطفیٰ پر نبی نے دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا، دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا۔ اور اسی بیچ میں دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا، جب سرکار پوری طریقے سے جب نبی علی کو اٹھاتے رہے، اور اس منظر کو عاشقان علی نے دیکھا تو ہر عاشق اپنی جگہ مچل اٹھا۔ مولا اب اس علی کو کوئی دنیا کی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دوش مصطفیٰ آئے، کسی کو تعجب ہوا؟ نبی کے کاندھے پر علی کا قدم، توجہ، گہری بات کہنے جا رہا ہوں، نبی کے کاندھے پر علی کا قدم، کسی کو تعجب نہیں ہوا؟ تو پھر اس بات پر کیوں تعجب کروں کہ علی کا پوتا بغداد کی مسجد میں کھڑا ہو کے بول رہا ہو کہ اولیاء زمین پر عبد القادر کا قدم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضور غوث الاعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دادا کا قدم دوش مصطفیٰ پر، پوتا کا قدم دوش اولیاء پر۔ علیوں میں تمہارا جواب نہیں، عبد القادر ولیوں میں تمہارا جواب نہیں۔
ایک اور سبق ملا، یا رسول اللہ اپنے ساتھ اندر کے بتوں کو باہر کرنے کے لیے آپ ساتھ میں علی کو لے گئے، کہاں یہی اکیلا راستہ بچا، دل کے بت کبھی باہر ہوں گے جب علی اندر ہوں گے، علی کا اندر جانا بتوں کا باہر ہونا پکا پکا، جب کعبہ میں علی کی چلتی ہو تو دل امت میں قلب سنی میں، اب اے سنیو اگر اپنے اندر کے بتوں کو ہٹانا ہو، انا کا بت، مائی کا بت، اہم کا بت، دادا بابا کا بت، اپنی جات پات کا بت، اپنے باپ دادا پر اترانے والا بت، گھمنڈ کا بت، اندھے ہو بہرے ہو گئے پھر بھی انا کا بت، کاروبار میں ترقی ہوئی دولت کا بت، بیوی کے حسن و جمال کا بت، بابا دادا کے استقامت کا بت، اولاد کی محبت کا بت، یہ جتنے بت ہیں اگر ان سے چھٹکارا چاہتے ہو تو جاؤ گڑ گڑاؤ علی کو بلاؤ، گڑ گڑاؤ علی کو بلاؤ، علی اندر چلے گئے تو یہ تیرے 1 درجن بت کیا 360 باہر کر چکے ہیں۔ اللہ کے گھر میں مصطفیٰ نے دکھایا علی کا قدم میرے کاندھے پر، اللہ کے گھر میں، اور بغداد میں بھی اللہ ہی کے گھر میں، دونوں نے اللہ کا گھر چنا، دونوں نے۔ غوث اعظم نے مسجد میں اللہ کے گھر میں اعلان کیا کہ میرا قدم اولیاء زمین کے کاندھوں پر ہے، اتنا مرتبہ کیسے ملا؟ چلو آج ایک وجہ بتا دوں، اسپیشل کوالٹی کسی کتاب میں نہیں، تو نے کتابوں سے پی ہے، میں نے آنکھوں سے پی ہے، بہت فرق ہے ظاہر تیرے میرے پینے میں۔ یہ کرامت تو آپ نے بار بار سنا ہوگا، مگر اس کرامت کے پیچھے جو حکمت، پہلی بار یہاں آیا ہوں تو سوچتا ہوں کچھ ایسا چھوڑ دوں کہ آپ یاد رکھیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، I would like to invite your kind attention and I request you to concentrate your mind. I am going to mention the secret which is not published in the book, but you look, no need to read the book. یہ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو چند مہینے کے بعد وہ رمضان شہری کا وقت ختم ہو جاتا تھا، افطار تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے، اگر ماں دودھ پلانے کی کوشش کرے تو منہ ہٹا لیتے تھے، اتنی عمر سے پہچان۔ تین دن میں تو پرچار کر دیا جاتا ہے، ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے، ایسا لڑکا پیدا ہوا، روزہ رکھتا۔ ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اماں کے اگر دودھ نہیں ہے تب بھی دودھ نہیں چھوڑتے،
دوسری اماں بن جاتی، شیشی مدر، بوتل، بچپن میں بوتل میں دودھ پیتا ہے، جوانی میں کچھ اور بوتل میں، بوتل کی سٹارٹنگ گھڑی سے ہو گئی، سینے سے لگایا ہوتا تو بچہ جوانی میں کیوں چھوڑ کے جاتا؟ بات ہیلتھ مینٹین رکھنا، 2 کے بعد نہیں، 4 کیا بناؤ گے اچار؟ ایک تو پال نہیں پاتے، 4 کی تبلیغ، 5 ایسا کرو گے نہیں 10 بچے ہو، کیا ساری عورتوں کو مار ڈالو گے؟ ایک تو ایسے ہی ہیلتھ خراب ہے، 10 کے بعد کیا، اسی 10 کے درمیان ہی انا للہ و انا الیہ۔ بدحواسی دیکھو، ارے دور کر اپنی بدحواسی، اگر پالنا ہے تو پکڑ لے آدیواسی، بیچارے 12 14 بچے ہیں، لے جاؤ سیدھے سے۔ ہم تو ویسے ہی الپ سنکھیک ہے، اور الپ سنکھیک بنائے گا کیا؟ جب مسکرا کر آپ ریلیکس ہو گئے تو آئیے اپنے بچوں کے نیچر پر غور کیجیے، وہ پیدا ہوتے ہیں تو ماں کا دودھ ملے تو ماں کا دودھ پیتے ہیں، ورنہ گائے کا دودھ ملے گائے کا دودھ پیتے ہیں، بھینس کا دودھ ملے تو بھینس کا دودھ پیتے ہیں، مگر جب ماں کا دودھ پیتے ہیں تو ماں ہی کو ماں کا کہتے ہیں۔ ہم بھینس کا دودھ پی کے بھینس کو اماں نہیں کہتے، کتنے جانور ہماری اماں ہو جائیں گے، بکری اماں، بھینس اماں، گائے اماں۔ ہم لوگ سنگل ٹائپ ہیں، ہمارا باپ بھی ہے، ہماری اماں بھی ہے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ کئی باپ و باپ، کئی اماں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر نیک بندے کا باپ ایک ہوتا ہے، باپ ایک سے زیادہ باپ، ایک سے زیادہ باپ نہیں، ایک سے زیادہ ماں نہیں۔ ہاں مہربانی ہے، مہربانی مانیں گے، اس کی وجہ سے آسانی ہے، آسانی مانیں گے، پینے کو ملتا ہے پیئیں گے، جس حساب سے ملتا ہے لیں گے، اور دھنیہ واد کریں گے دودھ پینے پلانے پہ۔ لیکن ہم دودھ کے اتنے عاشق نہیں کہ گدھائی کا دودھ پیئے، ہمارا سلیکشن ہے، ہم جانوروں میں بھی دودھ اچھا ڈھونڈتے ہیں۔ اماں تو اماں ہے چاہے جیسی ہو، پر پشو تو پشو ہے، اچھا ہو۔ کوئی بھی 6 مہینے کا بچہ گزا نہیں رکھتا۔ پورے جیلان میں مشہور ہو گیا کہ ابو صالح جنگی دوست کے گھر میں کیسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے، سحری کے بعد کچھ کھاتا پیتا نہیں، اور جب تک اذان نہ ہو جائے مغرب کی، جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے اس کے ابا اماں روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے تو عبد القادر چلاتے ہیں، شور بجاتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں۔ اماں سمجھ جاتی ہے کہ دودھ مانگ رہا ہے، افطار کا ٹائم ہو گیا۔ اس لیے غوث اعظم کا جشن مناتے ہیں، ایسا غوث اعظم کہاں ہے؟
اب 4 دن 5 دن میں لوگ مشہور کر دیتے ہیں تو پورا 30 دن ابھی 2 سال کی عمر پورا نہیں کہ دوسرا رمضان آ گیا. سنیو ایک نئی بدھائی دیتا ہوں, مبارکبادی دیتا ہوں. یہ 2015 بہت لولی ہے, بہت بڑھیا ہے, بہت مہت ہے اس کا. اس 2015 میں انشاءاللہ ہم 2 بار میلاد النبی منائیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوسر 2 بار ملے گا. ایک مل چکا, ایک ملنے والا ہے. 1 سال میں 2 بار. اور لوگ کو میلاد, سورج ناراض ہو گیا. سسٹم ایسا چلا کہ میلاد اب 2 بار آ جائے تاکہ پتا چلے کہ سورج بھی اشارے پہ چلتا تھا, چلتا ہے. کل بھی نمسکار کرتا تھا, آج بھی نمسکار کرتا ہے. سورج پچھم سے نکل کر میرے نبی کو نمسکار کر رہا ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو سوری نے نمسکار کیا ہے. ہم سوری نمسکار کیوں کریں؟ ہمارے بچے کیوں کریں؟ جو ہم تو سورج کی اچھا جانتے ہیں. ڈوبا ہوا سورج تھا, رسول پاک نے اشارہ کیا, پلٹایا. جن کے اشاروں پہ سوچتا ہوگا میں جس کے اشارے پہ چلتا ہوں اس کو نمسکار نہیں کرتے. پیروکار کو نمسکار, بھول گئے میرے نبی کا چمتکار. چمتکار کو کرو نمسکار. معجزے کے آگے آؤ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم لوگ ایک اور عید میلاد النبی 2015 ہی میں منائیں گے. اب اگلے سال ایسا ہوا کہ جیسے یہ 2 میلاد 2015 میں, ایسے ہی وہ 2 سال میں 2 رمضان مل گیا. کیونکہ 1.5 سال میں ملا تو ایک تو بگننگ میں مل گیا, اور پھر جب غوث اعظم سال بھر کے ہو گئے تو دوسرا رمضان آیا. اور اتفاق سے وہ وایو منڈل میں گرد و غبار, چاند دکھائی نہیں پڑا. بڑی کوشش کی گئی, چاند نہیں دکھائی پڑا. مغرب سے عشاء تک انتظار میں لوگ رہے, چاند نہیں دکھائی پڑا. لیٹ نائٹ, راتری کے انتم چھاؤں میں بھی کوئی گواہ نہیں ملا. فجر بعد تک نو آئی وٹنس. تب محلے کے لوگوں کے من میں آیا چلو دیکھیں ابو صالح کے گھر میں عبد القادر کیا کر رہا ہے. جب آئے سوال اندر گیا یہ شیخ عبد القادر کا کیا حال ہے, تو ماں نے جواب بھیجوایا میں نے اس کو فجر میں دودھ پلانے کی کوشش کی, نہیں پی رہا ہے. فجر کے بعد پلانے کی کوشش کی, نہیں پی رہا ہے. ابھی تک کسی نے نہیں پیا ہے. لوگوں کے من میں آیا ہم آسمان کی طرف تاکتے رہے, نہیں دکھائی دیا, اور یہ کمرے میں بند دیکھ لیا. ہم کھلے میدان میں چاند نہ دے سکے, یہ ماں کی گود میں دیکھ لیا. لیکن شریعت قانون ہے, لا ہے. لا رولز اینڈ ریگولیشنز پہ چلتا ہے, ثبوت پہ چلتا ہے. کرامت کرامت ہے, شہادت نہیں ہے. دل میں تو آ گیا, چوک ہو گئی, ہم نے نہیں دیکھا مگر ہے.
رمضان شروع، لیکن جب دارالفتاح کا کہے گرو تب امت کرے شروع، اور وہ تب کہے جب ملے شہادت شرعی۔ غوث اعظم کی عظمتوں کا ڈنکا بجانے کے لیے رحمت کردگار دیکھ ایک شخص آیا، جیلان کی ذمہ دار کے سامنے بولا، میں نے چاند دیکھا ہے، بہت دور سے آیا ہوں بتانے کے لیے۔ اب شہادت شرعی بھی مل گئی، جو غوث کی کرامت تھی وہی مصطفیٰ کی شریعت، جو مصطفیٰ کی شریعت تھی وہی غوث کی کرامت۔ یہ واقعہ سنا ہے نا، اتنا تو چھپا ہے، اب جو چھپا ہے وہ بتا رہا۔ سال بھر کے بچے پہ روزہ فرض نہیں تو روزہ غوث اعظم نے رکھا کیوں؟ 2 سال کے بچے پہ تو 2 سال، میں تو کہتا ہوں 10 سال کے بچے پہ بھی روزہ فرض نہیں، جب تک عاقل و بالغ نہ ہو۔ شریعت کہتی ہے علی کو بالغ کو روزہ رکھنا ہے، اور غوث اعظم کے گھر میں ایک بچہ کہہ رہا مجھے تو ابھی سے رکھنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ What is reason behind this secret? آج میں گوپنیتا کھولنے جا رہا ہوں، مگر اپنی ریکھا کے باہر نہیں جاؤں گا، لمٹ کے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، فطرت بشریت پر ہمارا جنم ہوا ہے۔ As a human being we born in this world. Human nature پر ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ اینیمل نہیں ہوتے، ہیومن ہوتے ہیں بائی برتھ، وہ جانور نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں۔ فطرت انسانیت پر پیدا ہوئے ہیں، ہم بشریت پر پیدا کیے گئے ہیں، فطرت بشریت پر پیدا کیے گئے، ہم مانو نیچر پر پیدا کیے گئے، مانو پرکرتی پر پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری منستھتی مانوتا ہماری پراکرتک نیموں کے انوکول ہے، آدھارت ہے۔ فطرت بشریت پر، مانو سبھاؤ پر، مانو پرکرت پر، ہیومن نیچر پر، فطرت انسانیت پر، فطرت بشریت پر پیدا کیے گئے۔ زبانی یاد ہو گیا، فطرت انسانیت پر پیدا کیے گئے، فطرت بشریت پر۔ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، مس نہ کرنا، نہیں تو اگلی بار سمجھنے میں تکلیف ہوگی۔ فطرت بشریت پر پیدا ہوئے ہیں، مانو پرکرتی پر ہمارے بچے جنم لیتے ہیں، ہیومن بینگ کے روپ میں جنم لیتے ہیں، انسان کے روپ میں جنم لیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بچے، ہمارے دیش میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت بشریت پر پیدا ہوتے ہیں۔ فطرت بشریت پر اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جب بڑے ہو جائیں تو شریعت پر عمل کریں۔ بچپن میں شریعت نہیں ہے، جوانی میں شریعت، تو ہم نے تمہیں فطرت بشریت پر پیدا کیا ہے تاکہ آگے چل کر شریعت کے مطابق ہو جاؤ۔ اور غوث اعظم کو فطرت شریعت پر پیدا کیا گیا ہے، آگے مشیت کے مطابق چلو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فطرت شریعت ہماری ابتدا بشریت، غوث اعظم کی ابتدا شریعت۔ جب ابتدا کا یہ عالم ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا؟
فطرت بشریت پر ہم پیدا ہوئے اور فطرت شریعت پر غوث اعظم پیدا ہوئے، کیا مطلب؟ فطرت بشریت پر ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بشر ہیں، آدمی ہیں، مانو ہیں، مانوس ہیں، لیکن ابھی ہمیں شریعت پہ چلنا ہے، شریعت پہ چلنا باقی ہے۔ اور جو شریعت کی فطرت میں پیدا ہو اسے آگے شریعت کے مطابق نہیں چلنا، وہ تو شریعت ہی میں پیدا ہوا، اسے تو اللہ کی مشیت میں چلنا، شریعت پہ چلنا یہ قادریوں کا کام ہے، مشیت پہ چلنا عبدالقادر کا کام ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤ، یہی وجہ ہے، میرے سوچنے کی جو وجہ ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک زندگی میں، غوث اعظم کی زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب غوث اعظم منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں سنو، عبدالقادر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک خدا نہ کہے عبدالقادر کھانا کھاؤ، عبدالقادر تب تک پانی نہیں پیتا جب تک خدا نہ کہے عبدالقادر پانی پیو۔ ارے شریعت کو دیکھ کر کھانا پینا یہ امتیوں کا کام ہے، اور خدا کی مرضی پہ کھانا پینا یہ غوث اعظم کا کام ہے۔ ابھی میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ غوث اعظم کا ذکر کر رہا ہوں، اور ان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے وہ آپ سن لیجئے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ غوث اعظم کے بعد کس کا نام لینا چاہیے۔ تجھ سے سگ، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تیری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اے غوث اعظم، آپ سے تعلق آپ کے در کا ہے، تجھ سے در اور در سے سگ، اور آپ کے در کا تعلق کتے سے ہے، سگ مانے کتا، سگ سے مجھے نسبت، آپ کے در کے کتے سے میری نسبت۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھیے گا، جب غوث اعظم کا ذکر ہو تو غوث اعظم سے قریب ان کا در ہے، اس در سے قریب کتا ہے، اس سے قریب اعلیٰ حضرت۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو۔ میں نے بتایا محبت بہت قیمتی ہے مگر ادب زیادہ ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کچھ لوگوں کی فرمائش ہے کہ حضرت کے مرید بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ طالب بننا چاہتے ہیں، تو جس طرح آپ کو مرید بننا ہے یا طالب بننا ہے تو حضرت نہ مرید بننا ہے نہ طالب بننا ہے، پاک صاف ہونا ہے۔
جو کھڑے ہیں کوئی بات نہیں، باقاعدہ کی بریانی عرض کرنا وہ تو ٹھیک ہے، تو ٹائم تو کھڑ رہا ہے۔ دیکھیے اصل میں آپ لوگ اسٹیج پر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، اور جو بیٹھے کھڑے ہیں وہ کھڑے رہے، اسٹیج والے بیٹھے ہیں، اسپیشل ہے وی آئی پی کوٹا ہے، جانے کی آپ جانے کی وہ کی جگہ پہ کھڑا ہے۔ تو بنیادی چیز ہے توجہ۔ اگر ہم حجر اسود تک پہنچ نہیں پاتے تو توجہ سے ہی بوسہ لے لیں، جیسے ہمیں حجر اسود کے چومنے کا ثواب ملتا ہے۔ انٹینشن از ویری امپورٹنٹ، کنسنٹریشن مور امپورٹنٹ۔ تو آپ دھیان کو کیندرت کرنے کے لیے یہ کپڑا دیا جاتا ہے ہاتھ میں، اور ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے توجہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ اور ایک بیچ میں ہمیں یاد آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے میں تھے تو خبر آئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو عثمان غنی کی بیعت کو جانتے ہوئے کہ باحیات ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتے ہیں، مگر قصاص عثمانی کی بیعت لینی۔ تو رسول پاک نے کہا یہ صحابہ کرام سے بیعت لینے کے بعد یہ عثمان کا ہاتھ ہے، قربان جاؤ عثمان غنی کی قسمت۔ نبی اپنے ہاتھ کو کہہ رہے ہیں یہ عثمان کا، اور پھر دوسرے ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں یہ عثمان کی بیعت ہے۔ یہ بھی ایک سنت ہے جو رسی پکڑنے سے بہتر ہے۔ صلح حدیبیہ یاد آئے، بیعت رضوان یاد آئے، علی کا مقام یاد آئے، اور مصطفیٰ کا انعام یاد آئے، ایک بات ہے۔ اور میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ آپ نماز میں چاہے فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، پڑھنا دیکھیے وہی سورہ فاتحہ، وہی رکوع میں سبحان ربی العظیم، وہی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، وہی التحیات، وہی درود ابراہیمی۔ فرض ہو تو پڑھنا ہے، سنت ہو تو پڑھنا ہے، اور نفل ہو تو۔ ابے تو جب ایک ہی چیز پڑھ رہا ہے تو فرض سنت کیسے ہو گئی؟ بولے حشیمی نیت سے، کلمہ ایک ہی ہے، سورہ فاتحہ ایک ہی ہے، رکوع و سجود میں تسبیح ایک ہی ہے، لیکن جب نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض تو فرض ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت تو وہ سنت ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تو وہ نفل ہے۔ نیت سے کلمات نہیں بدلتے، نتیجے بدل جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں کھڑے ہیں، اللہ حاضر و ناظر ہے، مصطفیٰ حاضر و ناظر ہیں، عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں سرکار، اور غوث اعظم کی محفل ہے۔ نہ جانے کیا کیا کیا، کتنی غلطیاں کی وہ۔ تو کلمات تو وہی ہے جو میں پڑھاؤں گا، آپ پڑھو گے۔ آپ کی نیت، 3 نیتوں میں سے کوئی ایک نیت کر لینا، جو نیت کرو گے وہی ہوگا۔ جیسے فرض کی نیت سے فرض ہوتی ہے، سنت کی نیت سے سنت ہے، کلمات وہی ہیں، تسبیح وہی ہے، تحیات وہی ہے، درود وہی ہے، نیت فرض کی تو فرض۔ 3 نیتیں ہیں۔ ایک تو نیت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس حقیر سے مرید ہونا، تو بیعت کی نیت سے پڑھنا۔ دوسری اور اچھی نیت، میں تو پہلے ہی سے مرید ہوں، بک گیا بک گیا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا، میں تو دستے ہاتھ پاس پر بیعت ہو چکا ہوں۔ تب آپ کی نیت ہوگی کہ اللہ میں ان کلمات کو اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ میرے پیر سے میرے روحانی رشتے کو اور مضبوطی ملے۔ تو بیعت کی نیت سے کرو گے تو میرے مرید، اور بیعت کی نیت سے نہیں بلکہ تجدید بیعت وہی مانا کہ آپ کے مرشد سے آپ کا تعلق روحانی اور مضبوط ہو۔ شیخ الاسلام کا مرید ہے تو شیخ الاسلام سے میری بیعت اور مضبوط ہو۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، بارکاتیہ، رضویہ، تمام سلاسل اپنے اپنے مرشدوں سے تعلق مضبوط کرنے کی دوسری نیت۔ اور تیسری، میں مرید ہو چکا ہوں،
پیر سے میرا رشتہ بھی مضبوط ہے، لیکن ابھی میں ملوث گندگی میں رہا ہوں، گٹر میں رہا ہوں، نالے میں رہا ہوں، گندگی میں رہا ہوں، پاپ میں رہا ہوں، پاپی گٹری گندے پر ہے تو مولا توبہ قبول کر دے۔ تیسری نیت ہے توبہ کی۔ اسی توبہ میں صرف توبہ کی نیت کرو گے تو پاک صاف ہو جاؤ گے۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ۔ ابھی توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس نے جنم لیا ہو، نیو بورن چائلڈ، نوجات ششو کی طرح اس کا جیون ہو جاتا ہے، پوتر ہو جاتا ہے، جیون کی کتاب صاف ہو جاتی ہے۔ جیسے واشنگ مشین میں کپڑا ڈالو تو پاک صاف ہو جاتا ہے، مگر یار ضروری ہے کہ اس میں پانی بھی ہو۔ صرف سوکھی مشین میں کپڑا ڈالنے سے کپڑا صاف نہیں ہوگا، تو یہ سوکھے شبدوں کے بولنے سے، سوکھے شبدوں کو بولنے سے نہیں، اس میں ندامت کا پانی ہو، شرمندگی کا آنسو ہو، پھر توبہ کا مزہ ہے۔ تو توبہ کی نیت سے دہراؤ گے توبہ ہوگی، اپنے مرشد سے مضبوط رشتے کے لیے دہراؤ گے تو رشتہ مضبوط ہوگا، اور بیعت کے لیے کرو گے تو بیعت کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان سب میں توبہ کی نیت کر کے پاک صاف ہونے کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اپنے رب سے اپنے پاپوں کے پراشچت کے لیے پوترتا جو بند ہوئی ہے اسے پھر حاصل کرنے کے لیے، اپنی مریادہ کی رکھا کے لیے، اپنے چرتر کی رکھا کے لیے، پاک صاف ہونے کی نیت سے سب کو میرے ساتھ کہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے۔ اے اللہ، ان گناہوں سے بھی توبہ جسے میں نے جان بوجھ کر یا بھول کر کیا، ان گناہوں سے بھی توبہ جسے میں نے اعلانیہ یا چھپا کر کیا۔ میرے مالک، میری توبہ قبول فرما، اور میں مائل ہوتا ہوں اے اللہ تیری طرف سلسلہ اشرفیہ، چشتیہ، قادریہ میں، اور اپنا ہاتھ دیتا ہوں مخدوم اشرف کے ہاتھ میں، جن کا سلسلہ خواجہ غریب نواز، غوث اعظم، مولا علی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اے اللہ، ان سلسلوں کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں دنیا و آخرت میں نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ مجھے اٹھا۔ آمین، اللہم آمین۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ كما تحب وترضى أن تصلي حسبنا الله۔ حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام
على المرسلين والحمد للہ. ادب کا خیال رکھنا بیٹا. حضور غازی ملت نے بامبے میں گھر واپسی پر جبردست پروگرام کیا تھا. اس کی سیڈی اسٹیج پر ہے. 12 سیڈی کا سیٹ ہے صرف 300 روپے میں. اس میں 10 بامبے کی پروگرام بھی ہے اور بھروچ کی سیڈی فری میں ہے. بہت ہی زبردست گھر واپسی پر بامبے میں ہوئی تھی. 1 ملا کی اسے پیتلا جڑی دی. صرف 300 میں 12 سیڈی ہے. گھر واپسی کی بھی سیڈی ہے اور بھروچ کی سزا ہے کو پروگرام ہوتا ہے وہ سیڈی فری میں ہے. اصل ابھی کامل اسٹیج پر موجود ہے. السلام علیکم. دبئی غیبر شہید درگاہ کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ جھولے لے کر گھوم رہیں گے اور خادیوار کے لوگ بھی کھڑے ہیں جھولیاں لے کر. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور تعاون کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. صرف 300 روپے 12 سیڈی. تعریف بھی اسٹیج پر ہے 10 روپے میں. 12 سیڈی کا سیٹ ہے.